بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں سو وہی اس کا ساتھی ہے اور بے شک وہ شیاطین انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ شیطان کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی سو وہ کیسا برا ساتھی ہے اور اے کافرو تمہیں آج اس پشیمانی سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تم سب عذاب میں شریک ہو کیا اب بہروں کو واعظ سنائیں گے اور اندھوں کو سیدھی راہ دکھائیں گے اور ان لوگوں کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں بس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بے شک ہم پھر بھی ان سے انتقام لینے والے ہیں یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے سو بے شک ہم ان پر بہت قدرت رکھنے والے ہیں سو آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رہیں جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں اور بے شک یہ قرآن آپ کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کا ذکر ہے اور ان قریب تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا اور آپ ان رسولوں سے پوچھئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے سورہ زخرف کی مزید آیات بینات کی تلاوت آج نصیب ہوئی ہے. تلاوت کردہ آیات بینات میں چند ایک اہم باتیں جن پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے اور اپنی توجہ کے کشکول پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی خیرات دینی ہے. پہلی ہی آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اور دوسری آیت کے اندر بھی ہمیں ایک دو مقامات پر رکنا ہوگا. بعض آیات بینات تیزی کے ساتھ اپنے آسان مضامین کی بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنے کا درس دیں گی تو آئیے پہلی آیت میں غور و فکر کرتے ہیں. پہلی آیت میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یعشو عشا کرتا ہے جو بندہ اللہ کے ذکر سے عشا کرتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان ساتھی مقرر کر دیتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے آیت میں یہ چیز جائزہ لینی ہے کہ عشا کیا ہے. دیکھیں مضمون جملہ تو آیت کا یہ ہے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہم اس کا ساتھی ایک شیطان بنا دیتے ہیں جو ہمیشہ پھر اس کے ساتھ رہتا ہے. مضمون جملہ تو یہ ہے لیکن ہمیں اس آیت کو ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ رب کائنات نے کہا جو عشا کرتا ہے بہت ہی قابل توجہ قسم کا لفظ ہے. ایسے لگے گا جیسے قرآن حکیم نے مجھے پکڑ کر سامنے کھڑا کر دیا ایسے لگے گا جیسے قرآن حکیم نے ہم میں سے کئی لوگوں کو پکڑ کر سامنے کر دیا کیونکہ ان کی روش اللہ کے معاملے میں کچھ ایسی ہی ہے ان کی روش دین پاک کے معاملات میں کچھ ایسی ہی ہے.
آج کا یہ مقصد سمجھانے کے لیے میں آپ کو آپ کے ماحول سے کچھ بپھرے ہوئے لوگوں کی کہانی بتاتا ہوں۔ ایسا ہوا کیا زندگی میں کہ کچھ لوگوں کو آپ سے پیار نہ ہوا، آپ کو ان سے پیار نہ ہوا۔ محبت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، اور جب محبت نہیں ہوتی تو نظریں چرائی جاتی ہیں کہ انسان کی فطرت میں رب کائنات نے چیز داخل کر دی ہوئی ہے، سامنے بیٹھ کر بھی بندہ نظریں چراتا ہے کیونکہ محبت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ پھر ایسا ہوا کہ ایک گلی سے آپ کہیں ادھر سے کہیں داخل ہو رہے تھے اور کوئی صاحب ادھر سے داخل ہو رہے تھے، آپ نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس نے آپ کو دیکھ لیا تھا، تو اب آپ نے محسوس کیا کہ وہ آپ کو دیکھنے کے بعد وہ ایسا محسوس کروانا چاہتا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ جان بوجھ کر دائیں دیکھتا ہے، وہ جان بوجھ کر بائیں کسی شے کو دیکھتا ہے، وہ جان بوجھ کر اوپر یا نیچے کہیں اور توجہ لگاتا ہے۔ وہ اصل میں نظر چرا کر کے تو آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوتا، جان چھڑانا چاہتا ہوتا ہے، تو اپنی توجہ کا ادھر ادھر کر کے آپ کو مغالطہ دینے کی ناکام کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں نے جیسے کہ آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ منظر آپ کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آج کی آیت کو سمجھنے میں یہی ایک ماحول ہے جو آیت کو سمجھانے کے لیے ہمیں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھے دیکھ چکا ہے لیکن یہ مجھے ملنا نہیں چاہتا، سلام نہیں کرنا چاہتا، جان بوجھ کر نظر چرا کر آئیں بائیں دائیں متوجہ ہونا چاہتا ہے، بس میں نے اپنا عنوان کہہ دیا۔ جو ایسی کیفیت ہوتی ہے نا کہ بندے نے دیکھ لیا دوسرے کو، آپ نے مجھے دیکھ لیا لیکن نظر چرا کر کے جانا چاہتے ہو، مجھ سے مخاطب نہیں ہونا چاہتے، مجھ سے متوجہ نہیں ہونا چاہتے، مجھ سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتے، مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، اور پھر وقت گزر گیا، آپ اس میں بظاہر کامیاب بھی ہو گئے اور چلے گئے۔ اس کیفیت کو عربی زبان میں عشاء کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، من یعش عن ذکر الرحمن، جو لوگ اللہ کی ذکر سے عشاء کرتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ اعراض کرتے ہیں تاکہ مضمون بار بار آپ کے ذہن میں گونجتا رہے اور پھر ہم سمجھیں کہ ضرور کہ عشاء کا اس کی امپلیمنٹیشن ہمارے ماحول میں کیا ہے۔ جو لوگ آپ کو دیکھتے، جو لوگ اللہ کے ذکر سے عشاء کرتے ہیں، جان بوجھ کر اعراض کرتے ہیں، جان بوجھ کر توجہ پھیرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے انہیں کہ اس موقع پر اللہ کو یوں یاد کرنا ہے، لیکن گزر جاتے ہیں آمدن، جان بوجھ کر اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت بنا لیتے ہیں۔ آئیے میرے پیارے دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کا مضمون جملہ رکھا، ماحول میں آپ کو نظر نہیں آتا، جو بے نماز ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن جان بوجھ کر ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہیں، جان بوجھ کر ادھر ادھر مصروف ہوتے ہیں۔ جو مثلا نماز جمعہ کا عنوان ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ بر وقت نماز جمعہ کے لیے جانا چاہیے، جان بوجھ کر اپنی اندر کی توجہ کے ادھر ادھر لگا کر اللہ سے غافل ہونا چاہتے ہیں۔ جیسے بندہ بندے کو دیکھ کر ملنا نہ چاہے تو نظر چراتا ہے، اپنے آپ کو ادھر ادھر مصروف کر لیتا ہے۔ میں نے ہزاروں بندوں کو ایسا دیکھ لیا، بھائی آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، امور خیر سے وہ نظر چراتے ہیں پتہ ہونے کے باوجود۔ جب کبھی اکٹھے بیٹھیں گے تو جملے یہی بولتے ہیں، صحیح کام تو آپ ہی کر رہے ہو جی، تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ صحیح کام تو آپ ہی کر رہے ہو جی، پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ مولا کائنات نے ایک ہی لفظ میں انسانوں کی بری کیفیت کو سمجھا کے رکھ دیا۔ جیسے بندہ بندے سے ملاقات نہ کرنا چاہے تو دیکھ کر نظر پھیر کر ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، اس کیفیت کو عشاء کہتے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا من یعش عن ذکر الرحمن، کتنا نادان انسان ہے، اس کا رب بلا رہا ہوتا ہے لیکن امور دنیا میں محو ہو کر کے جان بوجھ کر نظر چراتا ہے، اعراض کرتا ہے اور مصروف بن جاتا ہے کہ جیسے، اور وہ کہتے ہیں وہ جی ٹائم نہیں مل سکا جی، وہ میں بس ادھر چلا گیا تھا جی، وہ جی ایسے ہو گیا تھا جی، حالانکہ ایسے ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اس کام کو تو نے اہمیت دی ہے تو ادھر گیا ہے نا۔ اللہ کی محبت کو اہمیت کیوں نہیں دی ہے تو نے؟ اللہ کے حکم کو اہمیت کیوں نہیں دی ہے تو نے؟ یہ میری کہانی نہیں، آپ کی کہانی نہیں، معاشرے کے اندر سانسوں کی طرح پھیلی ہوئی کہانی ہے۔ جیسے آکسیجن ہر بندے کے قریب ہوئی ہے، تو یہ عنوان میں دیکھتا ہوں کہ چند بندوں کو نکال کر ادھر کر دو جنہیں خوف ہے اپنے رب کا، ملاقات کرنے کا شوق ہے، اپنے رب کے گھر آنا چاہتے ہیں، انہیں سکون ملتا ہے ہاتھ اٹھا کر، انہیں سکون ملتا ہے سر جھکا کر، ان چند کو نکال دو تو آپ کو ماحول میں ایسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، شاید حدیث میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہنی تھی لیکن گفتگو کا عنوان اس پیک پر آ پہنچا کہ چند منٹوں میں ہم شاید اس منزل سے قریب ہو گئے ہیں، چند منٹوں میں ہم اس منزل سے قریب ہو گئے ہیں۔ مجھے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس موقع پر کہہ دینی ہے، اور بر وقت ایسا ہو گیا کہ عنوان اس کا تھوڑی دیر کے بعد آ رہا تھا، لیکن سن لیجئے، آئندہ آئے گی تو شاید میں نہ کہوں گا۔ اب میں آہستہ ہونے لگا ہوں، میں دھیرے ہونے لگا ہوں، بہت آہستہ ہونے جا رہا ہوں۔ اس اگلی آیت کے بعد جا کر اس حدیث کا مقام بنتا ہے، لیکن میں پہلے بول دیتا ہوں، وہاں جا کر پھر بول دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بندہ اللہ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تو ایسا ہو جاتا ہے، اس بندے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کیسی کہ اس کے مرنے سے ایک سال پہلے اس کو اچھا کام اچھا نہیں لگتا بلکہ برا لگنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو نہیں کرتا ہے،
اور جس بندے کو اور برا کام اس کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کو کرنے لگ جاتا ہے، خطرناک کہانی ہے۔ کئی لوگوں کو مرنے سے 1 سال پہلے جو اللہ کے غضب میں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں مسلسل کچھ نافرمانیاں کر کے، مرنے سے 1 سال پہلے ان کو اچھا کام اچھا نہیں لگتا، نماز اچھی نہیں لگتی، مثلاً درس قرآن سیکھنا اچھی بات ہے، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا، جنازہ پڑھنا ان کو اچھا نہیں لگتا، خیر کی مجالس میں جانا ان کو اچھا نہیں لگتا، اور ہر برا کام ان کو اچھا لگتا ہے، ہر برا کام ان کو اچھا لگتا ہے۔ یقین جانو بہت سارے برے کام ہیں، بہت سارے برے کام ہیں، بہت سارے اللہ سے غافل کر دینے والے امور ہیں۔ میں نے ایسا دیکھا جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، الیکشنوں کے زمانے میں رات 2:30-3 بجے تک کمپین چلانے کے لیے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مسجد میں آ کر آدھا گھنٹہ بسر کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن دروازہ کھٹکھٹا کر اپنے دنیائی نیتاؤں کے لیے ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی انہوں نے اللہ کے لیے ایسا نہیں کیا ہے، آؤ بھائی نماز پڑھیں، دروازہ کھٹکھٹا شاید انہوں نے کبھی اللہ کے لیے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن وہ اپنے نیتاؤں کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر جا ادھر جا، اس کو منا، اس کی محنت کر، اس کے ترلا کر، اس کو پیسہ لگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گندا کام ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ سے غافل کر دینے والا کام تو ہے۔ جن کو اللہ کے گھر آنا نصیب نہ ہو، رات 2:30 تو کہیں جی وہ ہماری کمر میں درد ہے، ٹیک لگائے بغیر بیٹھ نہیں سکتے، مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ اب رات کو 2:30 بجے تک تو بیٹھ رہے ہو، مشکل نہیں ہو رہی ہے تمہیں؟ آیت کو حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ جس بندے سے اللہ کو نفرت ہو جاتی ہے، اسے اپنی رحمت کے دائرے سے دور کر دینا چاہتا ہے، مرنے سے 1 سال پہلے اسے اچھائی نہیں لگنا شروع ہو جاتی اور اسے اعراض کرتا ہے، بچتا ہے، برائی اچھائی لگنے لگ جاتی ہے اور ہر برے کام میں وہ ہاتھ مارنے لگ جاتا ہے اور اس کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے۔ اس حدیث کا مضمون جملہ میں نے کہا ہے آپ کی خدمت میں۔ میرا یہ عنوان نہیں ہے کہ ڈھونڈو آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں، میرا یہ عنوان نہیں ہے، میرا یہ عنوان ہے کہ خود کو دیکھو، خود تو کہیں ایسے نہیں ہو۔ بلکہ ڈرنے والی بات یہ ہے کہ میں یوں کہوں گا، اگر کبھی تمہاری زندگی میں ایک اس حدیث کے ذریعے ایک باریک سے نقطے پر رکنے لگا ہوں آپ کو، اگر زندگی میں ایسا ہو گیا کہ اچھا کام اچھا نہیں لگ رہا، ڈرو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی کا وہ سال شروع ہو گیا جو آخری سال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سونے بھائی میرے، حضور کی باتیں آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں، قرآن آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ اگر تمہیں ایسا ہو گیا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرنے سے 1 سال پہلے ایسا ہو گیا، میں کہتا ہوں اگر ایسا ہو گیا تمہیں برا کام اچھا لگنے لگ گیا، ڈرو کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ تمہاری زندگی کا آخری سال شروع ہو گیا۔ کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ زندگی سے 1 سال پہلے کچھ لوگ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اچھا کام اچھا نہیں لگتا اور وہ اس سے بچتے ہیں، اپنا دامن کھینچتے ہیں اور برا کام ان کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، وہ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ جب ایسی کیفیت کہیں زندگی میں پیدا ہو جائے، محسوس ہو جائے، تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن حدیث کا جملہ بتاتا ہے کہ ایسا تو مرنے سے 1 سال پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈرنے والی بات ہے کہ میں تھوڑا ہی رہ گیا ہوں، جب ڈرنے والی بات ہے کہ میں تھوڑا رہ گیا ہوں، اگر آج کا لیسن، آج کا عنوان ذہن میں رہے، یاد رہے، تو بھاگنا پھر کسی ڈاکٹر کے پاس، بھاگنا کسی طبیب کے پاس، لیکن روحانی طبیب کے پاس، کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس بھاگنا۔ پھر اب آپ کی خیر نہیں رہی ہے، اب موت کا کینسر آپ کو لگ چکا ہے، بدیوں کا کینسر اب آپ کو لگ چکا ہے، خیرات سے آپ نے اپنا دامن سمیٹنا شروع کر دیا ہے، آپ کے کشکول میں خیرات ہی نہیں ہے، نور کے لیے آپ نے کشکول کو الٹا کر دیا ہوا ہے۔ ڈرنا، اب آپ کو جانے کی ضرورت ہے کہیں کہ اے میرے مولا مجھے اس بندے تک پہنچا دے جو مجھے باہوں سے پکڑ کر پھر حضور کے دامن کرم تک لے جائے، مجھے حضور کے آستانے تک لے جائے۔ واپس آ جائیے۔ آج میں نے آپ کے سامنے پہلے گفتگو کا حصہ یہ رکھا ہے کہ جس بندے سے اللہ عشا کرتا ہے، یعنی جو بندہ اللہ سے عشا کرتا ہے، جان بوجھ کر اعراض کرتا ہے، یہ ترجمہ کیا گیا، غلط نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بنیادی سے معنی بیان کیا کہ جان بوجھ کر دیکھ کر اعراض کرنا، توجہ ہی نہ کرنا امور خداوند کریم کی طرف، یہ یعشو ہے، یعشو من یعشو عن ذکر الرحمن۔ تو آیت کا مضمون جملہ میرا خیال ہے کہ میں آپ کے سامنے کہہ پایا۔ جو بندہ، اب میں حسرت کلام کے طور پر کہتا ہوں، جو بندہ اللہ کے کلام، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تو رب کائنات نے کہا کہ ہم اس کا دوست اور اس کا ساتھی، قرین اس کا دوست اور اس کا ساتھی شیطان کو بنا دیتے ہیں۔ نقید لہ شیطانا، اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں ایک شیطان کو، فہو لہ قرین، وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ آیت کا ایک مضمون میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، مجھے آیت کے دوسرے مضمون کی طرف بھی پڑھنا ہے۔ میں ظاہر ہے کہ ایک ایک بات کر کے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلیوری دوں، سمجھ آئے کہ ہم قرآن پاک کے سائے میں آئے ہیں تو کچھ تو سیکھیں۔ بس آج یہ بات ویسے بہت زیادہ کھڑک رہی ہے میرے دماغ میں، بہت زیادہ، کہ اچھائی نہ رہے تو سمجھو زندگی کا سال ہی رہ گیا ہے، کم از کم 1 سال رہ گیا ہے، اور برائی بندے کو اچھی لگنے لگ جائے تو حضور فرماتے ہیں موت سے 1 سال پہلے ایسا ہوتا ہے جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نفرت کا ارادہ فرما لیتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے دائروں سے باہر نکال لیتا ہے۔ آیت کا دوسرا عنوان میں نے آپ کی خدمت میں یہ کہنا ہے کہ
کچھ لفظ ایسے ہیں جو ہمارے ماحول میں بولے جاتے ہیں تو ان کا ایک آدھ معنی ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ لفظ ایک آدھ معنی کے لیے نہیں وضع کیے گئے ہوتے، ان کے تو کافی سارے معانی ہوتے ہیں۔ مثال پیش کر دیتا ہوں آپ کے لیے، نیکی کرنا، صدقہ کرنا۔ میں صدقہ کرنے کی بات کر لیتا ہوں، ماحول میں اتر چکی ہے یہ بات کہ بکرا ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ بکرا نہیں ہوتا، کوئی بھی شے ہوتی ہے، لیکن نہیں جی، سر صدقہ دینا ہے، سری مراد ہوتی ہے، حالانکہ سری مراد نہیں ہوتی ہے۔ سر صدقہ ہوا یا خیرات ہوئی یا راہ خدا ہوا۔ یہ مجھ سے چند دن پہلے کسی نے سوال بھی کیا کہ جو ہمیں کسی نے کہا ہے کہ صدقہ دو اور سیری کہیں دور جا کر پھینکو، یا گوشت کی بوٹیاں پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں ہے اور بس دور کہیں اجاڑ میں پھینکو، کیا حکم شریعت ہے؟ میں نے کہا کہنے والا بھی بے وقوف اور سننے والا بھی بے وقوف۔ سچ بات میں ایسے بول دیتا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ مسلمان کو رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ مسلمانوں کو کھلاؤ، اور تم چیلوں کووں کو جا کر وہ بھی اجاڑ کا صدقے سے کیا تعلق ہے؟ پلٹ کر نہ دیکھنے کے صدقے سے کیا تعلق ہے؟ اور سویرے سویرے منہ اندھیرے جا کر پھینکے، یہ کیا بے وقوفیاں تم لوگوں نے لگا رکھی ہیں، اور اس کو دین کا نام دیتے ہو۔ پھر خیر اس کو تو جو میں نے پیار محبت کرنی تھی کر لی تو، لیکن صدقہ ہمارے ماحول میں چل گیا کہ یہ صرف بکرے کا نام ہے، یا پھر یہ صرف اچھا ایک اور لفظ بتاتا ہوں آپ کو، حالانکہ سب کچھ صدقہ ہے، نمک دینا بھی صدقہ ہے، حدیث کے الفاظ بول، پانی کا گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے، کھجور کا ٹکڑا دینا بھی صدقہ ہے، بکرے کا جلا ہوا کھر دینا بھی صدقہ ہے۔ وہ لفظ بول رہا ہو جو حدیث پاک میں آئے ہوئے ہیں، میرے حضور نے کہا مسکرا کر دیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ منہ بنا کر بیٹھے رہتے ہو، کسی کو منہ بنا کر پیار سے دیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا سامان نیچے پڑا ہوا ہے، اس کی ضرورت ہے، بوڑھا کمزور آدمی ہے، اس کو اٹھا کر پکڑا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی بہت ساری قسمیں حضور پاک فرماتے، کل تسبیحۃ صدقہ، لو حدیث یاد آ گئی ہے۔ جس نے کہا سبحان اللہ، یہ بھی صدقے کا اجر پا لیا، الحمدللہ صدقے کا اجر پا لیا، اللہ اکبر صدقے کا اجر پا لیا، لا الہ الا اللہ صدقے کا اجر پا لیا، الامر بالمعروف صدقہ، یا نماز پڑھا کر یہ کہنا بھی صدقہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ کہنا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور اچھائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کی ایک تصویر نہیں ہے، لیکن ماحول میں چل کے کہ ایک ہی تصویر ہے۔ میں جس مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں محنت کر رہا ہوں تاکہ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، دل میں اتاریں، اور میری ہمیشہ سے عادت یہی رہی ہے، مجھے بڑی بڑی باتیں آتی نہیں ہیں، چھوٹے بندے کو بڑی باتیں کدھر آئیں گی، مجھے مختصر باتیں آتی ہیں جو اس لیول کی ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے ماحول کو قرآن کے ساتھ ذرا جوڑ کے رکھو تاکہ ہم اپنے ماحول کو ڈائجسٹ کر سکیں کہ ہمیں کہاں ضرورت ہے قرآن پاک کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کی۔ ایک اور لفظ آپ کے سامنے بولتا ہوں کہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو صرف توجہ پیسے کی طرف جاتی ہے، مال خرچ کرنا چاہیے، حالانکہ خرچ کرنے کے لیے مال کی بحث قرآن حکیم نے کی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے پہلے ہی سپارے میں فرما دیا، مما رزقناہم ينفقون، اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو ہم نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہوتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں صرف مال تھوڑا دیا، رب کائنات نے کہا جو کچھ بھی ہم نے دیا ہوتا ہے، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ نے تمہیں صبحیں دی ہیں، کچھ صبحیں خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ نے تمہیں اوقات دیے ہیں، کچھ اوقات خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ نے تمہیں شامیں دی ہیں، کچھ شامیں خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ نے بولنے والی زبان دی ہے، اسے کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، دیکھنے والی آنکھ دی ہے، کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ کافی ہے، مقصد سمجھانا ہے کہ میں نے وہ ساری چیزیں گننی تھوڑی ہیں۔ چلنے والے قدم دیے ہیں، کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، کپڑے دیے ہیں، کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ ہاں ان سب چیزوں میں سے تھوڑے سے پیسے تمہیں دیے ہیں، یہ تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں، 5-10 کروڑ کوئی پیسے ہیں، کوئی تھوڑے سے پیسے تمہیں دیے ہیں، نکالو اللہ کے راستے میں، تو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ ہم رک گئے پیسے پر، حالانکہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے۔ ہم محراب نشینوں کے پاس 2 لفظ بولنا یہ ہے ہمارے پاس، اللہ کی نعمت ہم بول لیتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میں نے ایک دوسرا لفظ آپ کے سامنے رکھا کہ اس کو ماحول میں ایک آدھ معنی کے اندر بند کر لیا گیا، حالانکہ اس کا بہت بڑا سارا معنی تھا، اس کا تو بہت وسیع سارا معنی تھا، لیکن ہم نے ایک آدھ مضمون کے اندر اس کو چھپا دیا، خرچ کرنا۔ انہی لفظوں میں سے ایک لفظ ہے ذکر کرنا۔ من یعش عن ذکر الرحمن، وہ لوگ جو جان بوجھ کر توجہ پھیرتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ ذکر کرنا جب بولا جاتا ہے تو ماحول میں ایک آدھ معنی چلتا ہے، 10-12 بندے مل کر بیٹھو، دائرہ بناؤ اور زور سے شروع ہو جاؤ، اللہ 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 شروع ہو جاؤ، اس کا نام ذکر کرنا ہے۔ یہ ہے، لیکن ذکر صرف یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تمام ائمہ تفسیر نے چونکہ بیان کیا ہے، یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ تمام مفسرین کا بیان ہے، خود سب کئی مقامات پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے۔ مجھے حضور کا اسم گرامی پاک آیا تو مجھے حدیث یاد آ گئی، بخیل آدمی، بخیل کنجوس، دماغ جاتا ہے پیسہ خرچ نہیں کرتا، دماغ ادھر ہی جاتا ہے پیسہ خرچ نہیں کرتا، حالانکہ حضور تو یہ بھی فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام آیا اس نے مجھ پر درود و سلام ہی نہیں پڑھا، بخیل آدمی ہے۔
تو بخل کا تعلق صرف مال خرچ نہ کرنے کے ساتھ نہیں ہوتا، بخل بھی کئی نعمتوں کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے. کئی چیزیں ہیں جو خرچ نہ کی جائیں تو آواز آ جاتی ہے بخیل ہے بیچارہ. تو میں نے 2-3 لفظ آپ کے سامنے سنا دیے. ذکر ان لفظوں میں سے ایک ہے. ذکر کو ربی ذکر کرنا چاہیے. تصویر خیال میں آ جاتی ہے، چند بندوں کا دائرہ خیال میں آ جاتا ہے، ذکر کرنا چاہیے. حالانکہ ذکر تو اللہ کی یاد ہے. مفسرین نے کہا، خود حضور پاک علیہ السلام نے کہا، خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا، خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا اگر اللہ اللہ میری یاد ہے تو نماز بھی تو میری یاد ہی ہے، تلاوت بھی تو میری یاد ہی ہے. رب کائنات نے ارشاد نہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. یہ کون سی شے ہے؟ یہ قرآن پاک کی تو ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کی خاطر نماز پڑھو. لذکری اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. لذکری، میری یاد کی خاطر. تو ذکر بھائی میرے لوگوں نے محسوس کر لیا کہ، بلکہ فیصلہ کر لیا کہ جیسے شب قدر کا فیصلہ کر لیا لوگوں نے 27 کو ہوتی ہے. خدا کے بندوں کدھر 27 کو ہوتی ہے؟ ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے فیصلہ بنا لیا ہوا. تو کچھ فیصلے لوگ خود ہی کر لیتے ہیں، حالانکہ مذہب ان فیصلوں کی تائید نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو ذکر صرف تسبیح نہیں ہے، ذکر صرف چند بندے بیٹھ کر زور زور سے اللہ کا نام پکاریں ذکر نہیں ہے. اب دھیان رکھنا، قرآن بھی ذکر ہے، سنت رسول بھی ذکر ہے. قرآن پاک میں سنت رسول کا ذکر نہیں ہے؟ ہاں جی ہے. سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی ذکر ہے. اگر آپ کو دھیان رہے تو حج بھی ذکر ہے، یاد رہے تو روزہ بھی اللہ کی یاد ہی لاتا ہے، یاد رہے تو صدقہ اور خیرات بھی اللہ کی یاد ہی لاتا ہے. تو ایک بزرگ، ایک مفسر نے کہہ دیا، یوں کیوں نہیں کہتے کل طاعت ذکر اللہ، حضور کی ہر اطاعت اللہ کا ذکر ہی تو ہے، یوں کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں؟ اب یہ معنی اب کھلے گا. مولا کائنات نے کہا من یعش عن ذکر الرحمن، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، ہر وہ عنوان جس سے ہماری یاد آتی ہے وہ منہ پھیر کر ہی رکھتے ہیں. نماز سے وہ منہ پھیر کر رکھتے ہیں، تلاوت سے وہ منہ پھیر کر رکھتے ہیں، مجالس خیر سے وہ منہ پھیر کر رکھتے ہیں، اہل اللہ سے وہ منہ پھیر کر رکھتے ہیں، میرے پاک بندوں کی صحبت سے وہ منہ پھیر کر رکھتے ہیں، ہر امر بالمعروف سے وہ منہ پھیر کر رکھتے ہیں، حضور کی سنتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں. ڈیڈی حضور کی سنت نہیں ہے، سچ بولنا حضور کی سنت نہیں ہے، اور امامہ جمعہ پر بات کرانا حضور کی سنت نہیں ہے. ہر اطاعت اللہ کی یاد تک بندے کو پہنچانے والی ہوتی ہے. تو جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، ہمارے محبوب کی اطاعت سے منہ پھیرتے ہیں، ہوگا کیا؟ ہم بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اس سے پھر ناراض ہو جاتے ہیں. یا اللہ جب تو ناراض ہوگا تو پتہ کیسے لگے گا؟ مولا کائنات نے کہا نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، ہم ایک شیطان ان کے لیے پھر مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا دوست ہوتا ہے. پھر شیطان، اے میرے اللہ کریم، شیطان تو انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، شیطان تو جنوں کے بھی ہوتے ہیں. خود حضور نے فرمایا ہے شیطان انسانوں من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، آخری الفاظ قرآن حکیم کے یہ ہیں. تو مولا کریم کیسے لگے گا پتہ کہ آج کل میرا ساتھی، میرا دوست شیطان ہے؟ انسانوں کے اندر جو دوست آپ کے ہیں ان میں سے کیسے پرکھو گے یہ شیطان ہے؟ جنات میں سے تو پرکھنا مشکل ہے ذرا آپ کے لیے، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ساتھ میں چل رہا ہے. شیطان ہوتا ساتھ ہے لیکن بتاتا نہیں، چلنے دیتا نہیں. شیطان ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کئی مقامات پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں صفوں کے اندر بھی آ کر گھسنا چاہ رہا ہوتا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز میں تمہارے خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں یا کیسے جاتے ہیں، حضور ہمیں کیا معلوم کیسے جاتے ہیں. میں ایک شیطان ہے جو تمہارے خیالات کو پکڑ کر کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے. تو نماز کے اندر بھی شیاطین آتے ہیں. تو شیطان کو پہچانے، ہم پکڑ لیں، اپنے سے دور ہٹا دیں. مشکل ہے، پہچان نہیں پاتے، لیکن انسانوں میں سے اگر شیطان ہمارا دوست بنا دیا گیا ہے تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ شیطان جو دوست ہے ہمارا یہ شیطان ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ ویسے پہچان دونوں کی اکٹھی ہی بیان کیا قرآن حکیم نے. ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی ہوگا. اللہ کریم، جو جب کسی کا ساتھی شیطان ہو جائے تو پہچان کیا ہوتی ہے؟ جب کسی کا دوست شیطان ہو جائے مولا کریم اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سنو قرآن حکیم میں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. دو نشانیاں ہیں. اگر کسی کے ساتھ ہے تو سمجھ جاؤ کہ آج کل نہ دیکھا ہوا شیطان اس کا دوست ہے آج کل، یا دیکھے ہوئے شیطانوں میں سے کوئی انسانوں کی دنیا کا شیطان اس کے ساتھ چل رہا ہے. دو نشانیاں بیان کی. مولا کائنات نے کہا کہ جو شیطان بندے کا ساتھی ہو جاتا ہے تو وہ شیطان بندے کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے بیداری پیدا کر دیتا ہے، خیر کے راستوں میں جانے سے روکتا ہے. جب خیر کے راستے میں جانے سے بندے کو روکتا ہے تو بندے کو شک پڑ جانا چاہیے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، میں گناہگار ہو رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، وہ شک بھی پڑنے نہیں دیتا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ پوچھا لگا کے رکھتا ہے تو ہدایت پر قائم ہے.
خیر کا کوئی کام کرنے دیتا نہیں، لیکن خیالات اور وسوسے یہ ڈالتا ہے تو خیر پر قائم ہے، تو ہدایت پر قائم ہے۔ میں ایک دو بندوں کی مثال کہوں آپ کے سامنے، ملاقات آپ کی انسانوں سے آتے، میری بھی کہیں کہیں ہے، اب بہت کم ہو گئی ہے، پڑھائی کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی ہے، مصروفیات زیادہ ہو گئے۔ ایک زمانے تک بڑی ملاقاتیں رہی میری، بازار میں کبھی آ جاتا ہوتا تھا، ملاقات کر لیتا ہوتا تھا، لیکن حدیث کا بیان سچا ثابت ہو کہ بازار خیر کی جگہ نہیں ہے، سمٹ کر اپنے گھر چلے گئے۔ حدیث کا بیان ٹھیک ہے، بازار خیر کی جگہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بازار میں سب سے پہلے شیطان آتا ہے، ساری دکانیں بند ہو رہے تو آخر سے جاتا ہے سب سے، وہ سارا دن اتنی سخت ڈیوٹی دیتا ہے بازاروں کے اندر۔ تو انسانوں کی دنیا کے اندر آؤ تو مثال پیش کر دیتا ہوں آپ کو، یہ آواز میں نے خود یاد ہے، سنی ہوئی ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو بہت نیک ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے بس جناب سیدھی سادی سی زندگی ہے، اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دفتر چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، بال بچوں کے پاس وقت گزارتے ہیں، سو جاتے ہیں، نہ لینا نہ دینا، بھائی نماز کہاں گئی، تلاوت کہاں گئی۔ یہ اس کی زندگی کا خاکہ یہی ہے، بس اٹھتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، باہر جاتے ہیں، دکان پر پیسے کما کر رزق بچوں کو کھلاتے ہیں اور بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، بس زندگی گزار رہے ہیں، سمجھ رہا ہے کہ بہت ہدایت یافتہ ہوں، اچھی زندگی گزار رہا ہوں، بندگی کا کہیں ذکر ہی نہیں، اللہ سے تنہائی کے اندر ملاقات کرنے جا رہا ہوں، کہیں ذکر ہی نہیں ہے، گھر سے نکلا ہوں، بیگم پوچھے کہاں جا رہے ہو، اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کبھی ذکر ہی نہیں، بس تھوڑا بہت دوستوں کو مل لیتے ہیں تو بس اس کی زندگی کی ہدایت کا نمونہ ان دو باتوں کے اندر بند ہو گیا۔ اچھا جی کسی اور بھی کہانی سن لیں، کس نے سار یہ بھی جوڑ لیا، جناب جھوٹ نہیں بولتے، زندگی سچی سچی گزارتے ہیں، باقی ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، تو گھر رہتے ہیں تو بس مسجد میں آنا جانا، یعنی کبھی ایسا کوئی ایسا فہرست پیش کرو نا، یار بس کیا ہے، بس سویرے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں، کاروبار پر جاتے ہیں، ظہر اثر مغرب بازار ہو جاتی ہے، شام کو، یہ ساتھ جوڑو نا، نہیں جوڑتے کیونکہ کرتے نہیں ہیں۔ دو چار امور کے اندر اپنی زندگی بند کر کے، تو یہ ہے کہ ایک تو سمجھنا چاہیے کہ شیطان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی بعض حرکتوں کو پورا دین بنا کر سمجھا کر اور اس کو ہدایت سے روکے ہوئے ہے، اور اس کو خیال یہ ڈالا ہوا تو خالص ہدایت یافتہ ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہر پیڑ کرنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہیں، منہ سے خالص جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اگلے ہی لمحے تسبیح کا دانہ پھینک رہے ہوتے ہیں، منہ سے لوگ کہتے ہیں خدا کیا بندیا، وہ خدا کے بندے تسبیح بھی چلا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے میرے سامنے، جو لوگ بول تیری تسبیح کے دانے کیا بولتے ہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے میرے سامنے، میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے تو، ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو گناہ کروا کر اللہ کے راستے سے روک کر گمان یہ ڈالا ہوتا ہے کہ تو ہی تو ہدایت یافتہ ہے۔ 2005 کی حج کے موقع پر ایک بندہ میرے ساتھ تھا، اس نے آ کر گجر خان میں جو فساد مچایا، پھر وہ جانے اور اللہ جانے، قیامت قریب ہے، قبر میں پہنچے تو حساب ہو جائے گا، ایک برائی کر کے مجھ سے کہتا میں نے ٹھیک کیا ہے، میں نے کہا تو نے گند کیا ہے، تو نے غلط کیا ہے، حرم کے اندر بیٹھ کر اس کو میرا جملہ کبھی اچھا نہ لگا، بد ہضمی ہوئی، ایسی بد ہضمی ہوئی کہ گجر خان آ کر میرے متعلق کہتا رہا کہ یہ حرم میں جا کر نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، پھر جھوٹ، چپ، وقت گزر گیا، بہت سارا وقت گزر گیا، لیکن اب تو قبر قریب آنے والی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ شیطان جب لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے، تو ان کو گناہ بدی کروا کر خیال ڈالتا ہے کہ تو خالص ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ رب کائنات نے کہا نہیں من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، جو لوگ اللہ کی یاد سے منہ پھیرتے ہیں، یاد کا معنی صرف ذکر نہیں ہے وہ جو آپ لوگوں نے سمجھا وہ میں نے بول دیا، تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ ہم پھر اس کے لیے ایک شیطان ساتھی مقرر کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ ان کو اللہ کے راستے سے روکتا رہتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان یہی ڈالتا ہے ان کو کہ یہ تو ہدایت پر ہے۔ اور ایسے لوگ میں نے بھی بہت سارے دیکھے ہوئے، غلط ترین، لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ٹھیک ترین ہیں، یہ ان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پر مولا کائنات نے یوں کہا کہ اچھا جو ہماری یاد سے غافل ہیں، دور رہتے ہیں ہم سے، تو ان کو یہ بھی جاننا چاہیے، جی اللہ کریم جی کیا، من اعرض عن ذکرہ فإن له معیشۃ ضنکا، کچھ لوگ ہیں ہماری یاد سے غافل، ہم ان کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، وہ جی سر ان کے پاس تو کروڑوں ہوتے ہیں، ان سے پوچھو دل میں خوشی بھی ہے کہ نہیں، کہیں ان سے پوچھو کہ دل میں قناعت بھی ہے کہ نہیں، ان سے پوچھو کبھی دل میں یہ آواز آئی ہے بس یار بڑے کمالی یہ ہیں، پوچھو ذرا ان سے، اگر یہ آواز ان کے اندر نہیں ہے تو سمجھو رزق تنگ ہی ہے نا، جیسے بھوک مانگا، جیسے بھکاری آدمی ہمیشہ دولت کی طلب میں رہتا ہے، وہ کروڑوں کما کر بھی دولت کی طلب میں ہے، تو اور کیا ہوتا زندگی کا تنگ ہو جانا۔ اور ایک درویش لوگ ہوتے ہیں جو کمایا، رات کو 500 کی 1000 کی دیہڑی لگائی، لیکن یاد خدا سے مست ہیں، اور بھئی کیا ہے، او اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ پچھلے درس کی بات آپ کو یاد ہے،
پچھلی بار تو خیر بارش ہو گئی، تو اس سے پچھلا درس یاد ہے آپ کو؟ کتنی عمدہ کہانی آئی تھی کہ مولا کائنات نے کہا ایک وہ لوگ ہیں جو محض دولت کے پجاری ہیں، روپیہ 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 کمانا چاہیے، ایک وہ ہے جو اللہ کی رحمت کے بھکاری ہیں۔ مولا کیسے کروں کہ تو راضی ہو جائے، مولا میں کیسے کروں کہ تیری رحمت کا مالوں؟ دونوں کا فرق سمجھایا تھا، تو جائے گا دنیا سے تو تیرے گھر والے تیری پاکٹ کی زپیں کھول کر ایک ایک روپیہ نکال لیں گے، یہ ساتھ ہم نہیں جانے دیں گے تیرے۔ روپیہ کے بھکاریوں اور روپیہ کے بھوکوں تمہاری جیبوں سے ٹٹول کر نکالیں گے، ابری کے پیسے بھائی نکالو فوت ہو گئے ہیں، ایک روپیہ ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اور اللہ کی رحمت کا کمائی کرنے والا کماؤ پتر، واہ 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 واہ، یہ اپنی ایک ایک نیکی ساتھ لے کر جائے گا، سبحان اللہ، یہ اپنا کمایا ہوا ایک ایک بار سبحان اللہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا، ایک ایک بار کہا ہوا اللہ اکبر اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ یہ فرق سمجھاتے نہیں ہیں؟ قرآن پاک آنکھیں کھولنے کے لیے کیا یہ جو ہدایت کے راستے کھولتا ہے، کیا روح بیدار ہوتی نہیں ہے؟ اور پھر پڑھے، مولا کائنات نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن آئے گا تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ہماری یاد سے غافل، ہمارے محبوبوں سے دور، ہماری اتاری ہوئی کتاب سے بے خبر، ہمارے دیے ہوئے احکام سے آنکھیں بند کرتا تھا۔ وہی بات جو قرآن نے کہی، ہم جب اس کے کام کر دیتے ہوتے تھے مشکل، تو یہ پاس سے گزر جاتا تھا۔ كَأَنَّهُ لَمْ يَدْعُنَا، جیسے کبھی اس نے ہمیں بلایا ہی نہیں ہوتا، پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی ہماری اسے، کبھی ہماری طرح لپک ہمارے گھر آتا ہی نہیں تھا۔ پھر جب کام نکل جاتا اور جب کام ہوتا پڑتا، تو میں کہتا ہوں کہ فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم مسجد کا دروازہ بھی چابیاں لگا کر کھولتا ہوتا تھا، اذانیں بھی دیتا ہوتا تھا، کسی طریقے سے میرا کام ہو جائے۔ او بندہ، کیسا بندہ اپنے خدا کے ساتھ محبت کے رشتوں کو نبھا نہ سکا۔ قرآن بار بار دستک دیتا رہا، قرآن بار بار سمجھاتا رہا، من یعش عن ذکر الرحمن من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، وہ آگے سے کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، مولا میں تو دیکھنے والا ہوتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ آج میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ مولا کائنات کا اس لیے ہو گئے ہو، کل جان بوجھ کر ہماری آیات سے اندھے بن کر پھرتے تھے، اس لیے بھولے بن کر پھرتے تھے، اس لیے بھول جاتے تھے ہمارے عنوانات کو، اس لیے آیت میں اندھا کر کے اٹھا دیا ہے۔ اچھا، یہ آیت کا دوسرا حصہ تھا، میں نے پورا کر دیا، آیت کا دوسرا حصہ تھا، میں نے پورا کر دیا۔ اچھا بھائی، آپ کی توجہ گئی نہیں ہے اور میں لے کر جانے لگا ہوں، آؤ آپ کی توجہ کے میرے ساتھ ہم سفر کرو۔ جس سے اللہ ناراض شیطان اس کا ساتھی، جس سے اللہ ناراض شیطان اس کا ساتھی۔ حوالہ پیش کر دیتا ہوں کیونکہ بات بہت بڑی ہے، حوالہ پیش کر دیتا ہوں، باتیں پڑھ کر آیا روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقیق فرماتے ہیں تو پھر سمجھ آتی نہیں ہے۔ جس سے اللہ ناراض نہیں بلکہ راضی، اس کا ساتھی کون ہوگا؟ جس سے اللہ ناراض، جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرے، اللہ اس سے ناراض، اس کا ساتھی شیطان۔ نقید لہ شیطانا، جس سے اللہ راضی تو پھر اس کا ساتھی کون ہوگا؟ رب کائنات کہ میں خود ہوں گا اور کون ہوں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں خود ہوں گا اور کون ہوگا؟ فَأَنَا مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، میں تمہارا ساتھی ہوں گا۔ تو جس کا ساتھی رب ہوا، مزہ نہ آ گیا پھر؟ جس کا ساتھی رب ہوا، ہاں ہاں ہاں، مجھے دماغ میرا کدھر گیا؟ بہت زمانہ پہلے میں یہ بات سوچتا ہوتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، دماغ چھوٹا تھا، علم تھا ہی نہیں، علم کم کہنا بھی کچھ تو ہے نا، علم تھا ہی نہیں، دماغ چھوٹا تھا۔ سوچتا ہوتا تھا کہ ساری صاحبزادیاں سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہیں، جو مقام جناب زہرا پاک کا ہے، وجہ کیا ہے؟ بہت سوچتا۔ ابھی تازہ مجھے کچھ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، تو مجھے اتنے سالوں کے بعد یہ دلیل بھی ملی، یہ دلیل بھی ملی، یہ دلیل بھی ملی، یہ دلیل بھی ملی کہ جناب زہرا پاک کا مقام اس لیے زیادہ ہے، حالانکہ بیٹیاں ساری صاحبزادی سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل آپ کو بتانے لگا ہوں، میرے عنوان کے ساتھ ذرا قریب سے گزر رہی ہے۔ محدثین نے کہا کہ جناب زہرا کا مقام اس لیے بھی زیادہ ہے باقی بہنوں سے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی صاحبزادیاں چاروں میں سے 3 سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہی فوت ہو گئیں، تو ان کا غم سرکار کو سہنا پڑا۔ زہرا پاک کے ہوتے ہوئے حضور اللہ کے پاس چلے گئے، حضور کا غم زہرا پاک کو سہنا پڑا۔ باقی 3 صاحبزادیاں، اس محدث کے الفاظ یہ تھے، باقی 3 صاحبزادیاں حضور کے نامہ اعمال میں پڑھی، غم جو سہا تو غم سہنے پر رحمت نازل ہوتی ہے، باقی 3 صاحبزادیاں سرکار کے نامہ اعمال میں پڑھی، ان کے جانے کا غم سہا۔ زہرا وہ ہے کہ جن کے نامہ اعمال میں سرکار پڑھے،
بھائی ان کا غم حضور، ان کا غم جناب زہرا کو سہنا پڑا. میں اللہ بس میرا اتنا ہی جملہ آپ سے کہنا تھا. جناب زہرا پاک کے اونچا ہونے کے اسباب میں سے، اونچا ہونے کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ باقی صاحبزادیوں کا غم سرکار کے نامہ اعمال میں پڑا. سرکار کے جانے کا غم زہرا پاک کے، سرکار حضور زہرا پاک کے مبارک کھاتے میں. تو اگر زہرا پاک کے مبارک کھاتے میں ہو تو جو جس کے کھاتے میں ہو اس ذات کی وجہ سے زہرا پاک کہاں سے کہاں جا پہنچی. بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا. رب کائنات نے کہ ہم سے روٹ کر رہو گے شیطان تمہارا ساتھی ہوگا، ہمارے بن کر رہو گے ہم خود تمہارے ساتھی ہوں گے. ہمارے کھاتے میں اللہ کی محبت آ گئی نا. جو اللہ کا بن کر جیا اس کے کھاتے میں اللہ کی محبت آ گئی. جو اللہ سے کٹ کر جیا اس کے کھاتے میں شیطان کا چکر بازیاں آ گئیں. تو کتنا فرق ہو گیا. کہا تمہارے محبت کے کھاتے میں خود رب ہوں گا. ان اللہ مع الصابرین. یہ نماز جب پڑھتے ہو جب اذانیں دیتے ہو. اب مجھے حدیثیں ایک دم سے تسلسل یاد آنا شروع ہو گئیں. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مؤذن کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ کیا ہو جاتا ہے؟ جو حضور فرمائے ہم نے کچھ نہیں دیکھا، میں اللہ اکبر کہتے ہی اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ مؤذن کے سر پر رکھ دیتا ہے. جب تک وہ یہ نہیں کہہ لیتا لا الہ الا اللہ، اللہ کا ہاتھ اس پر ہوتا ہے. اچھا حضور کچھ اور بھی ارشاد میں جب نماز میں ہوتے جب تک تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو دیکھو میں بعض اوقات کلاس میں اندر ایک لڑکا سو رہا ہو نا تو میں اس کو غور سے دیکھتا ہوں. باقی سارے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ لبیا پھنس گیا ہوں. وہ سارے اس کو گو نہیں مارتے. استاد دیکھتا پہ تجھے تو کسی کو خاص توجہ کے ساتھ دیکھو تو کوئی بات تو ہے نا. تو حضور فرماتے ہیں جب تم نماز میں ہوتے اللہ تمہیں خاص توجہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ خاص توجہ کی بتاتا ہوں. ہماری خاص توجہ میں تو شرارت بری ہوئی ہے نا کہ اس کو بیدار کرنے کے لیے وہ ایسے کچھ جان کے دیکھتے ہیں تاکہ کونیاں لگیں اس کو. اٹھ استاد پہ دیکھتا ہی میں یعش عن ذکر الرحمن. تو میں نے کہا کہ جو پھر اللہ کی محبت میں ہوا تو اللہ اس کے ساتھ ہے. پھر اللہ کا ساتھی، اللہ کو اپنا ساتھی بنانا، واہ واہ، بخت والوں کی کہانی ہے یہ. تو بخت والوں کی کہانی ہے. میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی ہستی کی بات سناؤں. میں اتنا کہوں گا تو آپ کو سمجھ آ جانی ہے. جناب ابو بکر بڑے فکر مند حضور آ گئے ہیں. غار ثور کی کہانی ہے. جملہ کیا تھا؟ ان اللہ معنا. ابو بکر غم کس بات کا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں اس جملے کی لذت پتہ نہیں بانٹ سک رہا ہوں کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو تو کم از کم احساس میں دوں نا. جو اللہ کی محبت کے دائروں میں رہتے ہیں مولا کچھ بھی ہو جائے، کہاں بھی آوارہ ہو کر چلے جائیں، مولا آئیں گے تیرے حبیب کے قدموں ہی میں. دن بھر کے گندے ہو کر بھی سر پھینکیں گے، گناہوں کی آلودگیاں کما کر بھی مولا تیرے گھر آئیں گے. مولا نہ بگانا ہمیں، نہ دھتکارنا ہمیں. رب کائنات نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے گھر آتے ہو بار بار مڑ کر رو دھو کر میرے پاس آتے ہو، گناہ کما کر بھی کہتے مولا ہے تو تیرے ہی نا. ان اللہ معنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر جب اللہ ہی ساتھ ہو، میں کیا بتاؤں گا کیا بچا پیچھے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا بچا بندے کے لیے پیچھے. ہر خیر کا دروازہ ادھر، ہر رحمت کا دروازہ ادھر، ہر عطا کا دروازہ ادھر، ہر بخشش کا دروازہ ادھر، ہر مدد کا عنوان مولا کائنات اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا. آیت کے اندر ایک تیسری بات ہے، اس پر توجہ آپ کی لگاتا ہوں. دیکھو بھائی نماز پڑھنے کا حکم ہے قرآن پاک میں، لیکن کبھی بھی رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ بڑی نمازیں پڑھو، کبھی نہیں کہا. یعنی اگر کہا بھی ہے تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. چلو میں اپنے کام علمی کا اعتراف ساتھ ہی رکھتا ہوں. روزے رکھو، کبھی نہیں کہا بڑے روزے رکھو. کہا نہیں بس ٹھیک ہے. ایک ایام بلکہ یوں کہا ایام معدودات، تھوڑے کو دینا سارے. قرآن پاک کا بیان ہے. رمضان کے روزوں کے بارے میں قرآن نے کہا روزے رکھو بھائی، ایام معدودات، تھوڑے کو روزے ہیں سارے، پریشان کیوں ہوتے ہو. آج کے بارے میں کہا زندگی میں ایک ہی بار کافی ہے. آج زیادہ کرو کوئی نہیں، نمازیں زیادہ پڑھو، بس جتنی ہیں اتنی پڑھ لو. بلکہ زیادہ کو کم کیا ہے، 50 ہوتی تھی. دماغ میرے میں کدھر مدد آ گئی اللہ کی طرف سے. اور یہ تو 50 ہوتی تھی، کم کرتے کرتے 5 پر آ گئی. نمازیں پڑھو، زیادہ کا حکم نہیں ہے. روزے رکھو، زیادہ کا حکم. قرآن پاک کی بات کرتا ہوں. حدیث میں نفلوں میں رغبت دلائی گئی ہے، ویسے مجھے وہ بھی پتہ ہے، لیکن میں قرآن پاک کی آیات کے اندر ایک لفظ آپ کے سامنے. 2 عنوانات ایسے ہیں جن پر مولا کائنات نے کہا یہ کام زیادہ کرو. یا اللہ کریم ایک کون سا ہے؟ اب آپ کو وہ لفظ زیادہ سمجھ نہیں آنا تو میری بات مان لو کہ ایسا ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. بس اگر یہاں تک ہوتی نا بات تو مانا یہ تھا اے ایمان والو درود پڑھو، سلام پڑھو. کہا نہیں تسلیما، سلموا تسلیما. یہ تسلیما جو ہے نا سب علماء کو پتہ ہے مانا کہ خوب زیادہ سے زیادہ سلام پڑھو.
اور یار کل کسی سے پوچھ لینا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب لفظ زیادہ اور کثیر نہیں جو لکھا ہوا، لیکن پوچھ لو کسی سے یہ مفعول مطلق تاکیدی کیا معنی دیتے ہیں، کسی عالم سے پوچھ لو کہ یار یہ کیا ہے. تو ایک درود و سلام ہے جس کے بارے میں کہا زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اور ایک یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کہے ہو ایمان والو ذکر نہ کیا کرو صرف، بلکہ ذکر کثیر کیا کرو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ذکر اللہ تو بہت بڑی شے ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو آیت کے اندر تیسری بات میں نے آپ سے کہی ہے، ذکر جو ہے جس بھی رنگ میں ہے، تلاوت ہے تو بڑھو آگے نا، درود و سلام ہے تو بڑھو آگے نا. یعنی اس آیت کے تحت ذکر کا جو معنی ہے اسی انداز میں کہا کہ ذکر زیادہ کرو. ویسے نماز کا نام لے کر نہیں کہا کہ نماز زیادہ پڑھو، روزے زیادہ رکھو، حج زیادہ کرو. زکوٰۃ کے بارے میں بھی زیادہ کا حکم نہیں ہے. 97.5 تمہارے 2.5 ہمارے. دیکھ لو میں نے ساری آپ کے سامنے کنگال کر کے تو رکھ دی ہے. 100 میں سے 2.5 صرف ہمارے، وہ بھی تیرے کسی بہن بھائی کے. مجھے نہ دینا، میں نے کیا کرنا ہے، وہ بھی تیرے کسی بہن بھائی کے، لیکن صرف 2.5 دے دے ہمیں، ہم خوش ہیں. لیکن ذکر پر کا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کثیر کرو، ذکر کثیر کرو. بس میں بات ختم کر دیتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جب معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ عرش کے نیچے کوئی جگہ بنا دی گئی ہے، تو وہاں جناب علی وہ لٹکا ہوا ہے. لٹکے ہوئے کا مانا یار وہ نا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ جیسے بازو پکڑ کے لٹکا ہوا ہے، کوئی سہارا ہی نہیں ہے تو گرنے لگا ہے. وہ لٹکا ہوا نہیں، کوئی جگہ ہے اس کے لیے بنائی گئی، جو جگہ لٹک رہی ہے وہ اس میں ہے. یوں مانا سمجھو نا یار، جیسے کوئی کرسی ہے اللہ نے کہیں وہ لٹکا دی ہے تو بندہ وہاں بیٹھا ہوا. یہ مانا لٹکنے کا کہ اب بندہ ذکر بھی کرے تو لٹکا رہے، یہ تو پھر مانا نہیں بنتا نا کہ ذکر بھی کرنے والا بھی لٹکا ہوا ہے بھائی. تو عرش کے نیچے اس کی نشستگاہ لٹک رہی ہے. حضور نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے رطب بذکر اللہ، حضور اس کی زبان جب دیکھو اللہ کے ذکر سے آباد رہا کرتی تھی. یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی زبان تر رہا کرتی تھی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. حتی اذا جاءنا قال یا، یہ عنوان سمٹنے جا رہا ہے لیکن میں اس کو کیسے میں چھوڑ دوں، اگلی بار آؤں گا تو پھر وہ لطافت باقی نہیں رہے گی. بھائی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ جو شیطان انسان کے ساتھ لگ جائے مرنے سے ایک سال پہلے جو بندہ اللہ کی نفرت میں آ جائے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کو اچھے کام اچھے نہیں لگنے لگ جاتے تو ان سے بچتا ہے، برے کام اس کو اچھے لگنے لگ جاتے ہیں تو وہ کرنے لگ جاتا ہے. یہ جو شیطان اس کے ساتھ یہ چل پڑا، جو الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے، یہ کتنا کچھ زمانہ اس کے ساتھ رہتا ہے. قرآن پاک نے یہ بیان کیا. یہ شیطان جو اللہ کے یاد سے غافل بندے کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے، یہ کتنے کو ٹائم کے لیے اس کا ساتھی بن جاتا ہے. لفظ پڑھو گے تو ڈرنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. حتی اذا جاءنا، جب تک بندہ ہمارے پاس نہیں آ جاتا اس وقت تو یہ شیطان ساتھ ہی لگا رہتا ہے. موت کے دم تک یہ شیطان اس کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے. حتی اذا جاءنا، حتیٰ کہ جب بندہ ہمارے پاس آ جائے گا تو اگلے الفاظ قرآن کے یہ ہیں. درمیان میں مرا وہ زمانہ غائب رہا، مرنے کے بعد قیامت کو اٹھا تو یہ پھر شیطان اس کے ساتھ لگ کر میدان حشر میں آ گیا. آج شیطان کیا بول رہا ہے؟ یہ جملہ سنو بھائی، آج شیطان کیا بول رہا ہے؟ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. آج شیطان اسے کہہ رہا ہے اے کاش تو اور میں اتنا دور ہوتے جتنا کہ مشرق اور مغرب دور ہے. بعد المشرقین، میں تیرے ساتھ رہ کر خوش تو نہیں تھا اور میں تیرے ساتھ رہ کر اب بھی خوش نہیں ہوں. اے کاش کا ہم اتنا دور ہوتے جتنا مشرق اور مغرب ہے. جس کے پیچھے بندہ پگھل گیا، مر گیا، ہر بات مانتے مانتے، اس کی اطاعت کرتے کرتے، اس کے اشاروں پر ناچتے ناچتے جس کے پیچھے بندہ مر گیا. آج وہی شیطان کہہ رہا ہے اے کاش کہ تو اور میں بڑا ہی دور ہوتے. یہ ایک معنی ہے کہ وہ شیطان کہے گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کہے گا. دونوں معنی ہیں. وہ کہے گا، وہ کون؟ پیچھے 2 بندے ہیں، ایک شیطان ہے ایک بندہ ہے. تو مفسرین نے کہا کہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. وہ کہے گا یعنی شیطان، وہ کہے گا یعنی بندہ کہے گا اوے تو پھر آج آ گیا ہے اور دفع ہو جا، تو نے پہلے مجھے برباد کیا ہے. اے کاش کہ کل سے لے کر آج تک تو مجھ سے اتنا دور ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. اچھا بندہ کہے گا. اگلا کلام بتاتا ہے کہ یہ بات بندہ ہی کہے گا. اگلی آیت بتاتی ہے کہ یہ کلام بندہ ہی کہے گا. اگلی آیت کون سی ہے؟ لن ينفعكم اليوم. آج جو تجھے احساس ہو رہا ہے کہ اے کاش کہ شیطان مجھ سے دور ہی ہوتا، آج تو کوئی فائدہ نہیں ہے تجھے.
یہ کلام بتاتا ہے کہ بندہ کہے گا لن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، تم دونوں عذاب کے اندر مشترک ہو، تو بھی جا دوزخ میں اور تیرا شیطان بھی جائے دوزخ میں۔ آج یہ کہنا کہ اے کاش کہ شیطان سے میں دور دور رہتا، اس کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بریلی کی آواز مجھے اس موقع پر ہر اس موقع پر یاد آ جاتی ہے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، تو پھر مانے گا لیکن پھر ادھر سے ماننا نہیں ہوگا۔ عنوانات حسب حال جتنے کو اللہ نے چاہے سمٹ گئے، دوبارہ پھر انہی آیات کو پڑھوں گا، کوئی بات کوئی دستک رہ گئی ہوئی تو پھر اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ آخر دعوانا الحمد